شہرنامہ اردو سیکشن میں پیش ہیں کچھ چنندہ خبریں۔ سعودی عرب میں رمضان میں معمول سے زیادہ بارش کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں رمضان کے دوران معمول سے زیادہ بارش کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ لوگوں میں قیاس لگایا جا رہا ہے کہ اب کی بارش بہت ہوگی۔ موسمیات کے ایک تجربہ کار کے مطابق بھی سعودی عرب کے کئی علاقوں میں رمضان کے دوران بارش زیادہ ہوگی۔ سعودی اخبار سے بات کرتے ہوئے عقیل العقیل نے کہا کہ رمضان کے آغاز میں ملک کے شمالی، مشرقی و وسطی علاقوں میں موسم معتدل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ رواں برس رمضان موسم بہار میں آ رہا ہے، لہذا ہوا میں نمی کا دباؤ بڑھ جائے گا، جبکہ درجہ حرارت بھی معمول سے 1 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہوگا۔ موسمیاتی تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ مکہ اور ساحلی علاقوں میں درجہ حرارت رمضان کے آخر میں بڑھے گا۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں رمضان 23 مارچ سے شروع ہو جائے گا اور گو کہ حتمی تاریخ کا اعلان 22 مارچ کو رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ افغانستان میں اب بھی دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ہے، اقوام متحدہ نے کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ ترکی اور شام میں حالیہ تباہ کن زلزلوں کے باوجود 2023 میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران افغانستان بنا ہوا ہے۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نائب نمائندہ خصوصی اور کوآرڈینیٹر برائے افغانستان رمیز القبروف نے بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ لڑکیوں کو کلاس رومز میں لانے کی طرف کوئی حوصلہ افزا پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اگست 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے طالبان نے بتدریج اسکولوں سے لڑکیوں اور خواتین کو کام کی جگہوں سے نکال دیا تھا اور بین الاقوامی دباؤ اور اقتصادی پابندیوں کے باوجود اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ منگل کو نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رمیز القبروف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور معاشی بدحالی نے افغانستان میں بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے، جہاں 2 کروڑ 80 لاکھ افراد اب زندہ رہنے کے لیے امداد پر منحصر ہیں۔ اقوام متحدہ اور شراکت دار اس سال افغانی آبادی کی مدد کے لیے 4 ارب 60 کروڑ ڈالر مانگ رہے ہیں۔ رمیز نے رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ 18 مہینوں کے دوران افغانستان کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی میں 35% تک کی کمی آئی ہے، جبکہ بنیادی خوراک کی قیمت میں 30% اور بے روزگاری میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 75% لوگوں کی آمدنی اب صرف کھانے پر خرچ ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے ریلیف چیف مارٹن گرفتھ کے دورے کے بعد طالبان نے صحت و تعلیم کے شعبے میں خواتین کی شرکت کو مستثنی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی شرکت کی چھوٹ نہ صرف صحت کے شعبے میں سہولیات میں طبی خدمات کی فراہمی، بلکہ نفسیاتی مدد، کمیونٹی کی بنیاد پر صحت کی سرگرمیوں اور غذائیت میں بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں اس کا اطلاق دفاتر، ہسپتالوں، صحت کے مراکز یا موبائل ٹیموں میں کام کرنے والی تمام خواتین پر ہوتا ہے اور غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے کمیونٹی کی بنیاد پر تعلیم فراہم کرنے کی سمت خواتین اساتذہ کے لیے بھی یہی صورتحال ہے۔ تاہم رمیز نے کہا کہ یہ استثناء صرف ان جگہوں پر لاگو ہوتا ہے جہاں خواتین کی نگرانی کے لیے محرم مرد سرپرست دستیاب ہوں۔ تعلیم اور انسانی بنیادوں پر پابندیوں کے حوالے سے طالبان کی قیادت میں اختلاف کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں اقوام متحدہ کے عہدیدار نے کہا کہ اس بات پر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے حکام لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول جانے اور خواتین کی مقامی اور بین الاقوامی امدادی اداروں کے ساتھ کام کرنے پر پابندی کے احکامات کے بعد حقیقت میں طالبان حکام کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ روسی صدر کا خاتون دوست کے ساتھ خفیہ طور پر رہنے کا انکشاف۔ روس کے صدر پوٹن کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ خفیہ طور پر اپنی دیرینہ دوست اور سابق جمناسٹ ایلینا کوپاوا کے ساتھ ایک بڑے اور قیمتی محل میں رہ رہے ہیں۔ آزاد میڈیا گروپ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ محل دارالحکومت ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ کے درمیان واقع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 70 سالہ پوٹن اور 39 سالہ ایلینا کے درمیان 2000 سے تعلقات قائم ہیں۔ وہ روسی صدر نے اپنی اہلیہ سے طلاق کے بعد اپنی دوست کو $120 ملین کی جائیداد بھی خرید کر دی تھی۔ تحقیقات کے مطابق اس قیمتی اور بڑے محل میں روسی صدر اور ان کی دوست کے 3 بچے بھی رہائش پذیر ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر کی دوست کے اہل خانہ کے نام پر بھی کئی جائیدادیں موجود ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ روسی صدر اس محل میں اپنی دوست اور
بچوں سے ملنے کے لیے ماسکو سے 250 میل شمالی مشرق میں ایک بختر بند ٹرین میں سفر کرتے ہیں جو دارالحکومت کے خفیہ ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہی راستہ پوتین کی دوست ایلینا کے اسٹیٹس سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر اپنی شادی کے دوران ہی ایلینا کے ساتھ دوستی قائم کر چکے تھے۔ واضح ہے کہ پوتین کی 2013 میں طلاق ہوئی تھی۔ شکریہ۔